सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों। मेरे शहर में मेरी नस्ल लूटने वालों, मेरे शहर में मेरी नस्ल लूटने वालों, पता है किस तरह बेटा जवान होता है। जिस गली में मैं खड़ी हूँ ना, आज 16 दिसंबर की सुबह, ये वो गली है जहाँ पर हमारे प्यारे शहीद उसामा ने आखिरी दफ़ा इस गली से गुज़रा था, इस गली में सांस लिया था। ये वो गली है जहाँ पर उसामा की बचपन की कई यादें वाबस्ता हैं। ये वो गली है जहाँ पर उसामा ने अपना बचपना गुजार दिया। यही वो गली है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेला करता था। यही वो गली है और यही वो घर है उसामा का। यही वो दरवाज़ा है जहाँ पर उसामा आज की सुबह आखिरी बार अपने घर से निकला था। न जाने उसामा के दिल में ऐसी क्या बातें होंगी, उसके दिमाग में ऐसा क्या प्लान होगा, वो क्या कुछ सोच रहा होगा, कितने ख्वाब उसामा की आंखों में थे जो उसामा ने सोचा था कि वो पूरे करेगा। न जाने रोज़ जब वो उस दरवाज़े से बाहर निकलता होगा और अल्लाह हाफिज़ के पीछे सदा देता होगा, तो उसने क्या कुछ सोचा होगा। जब वो घर वापस आएगा तो क्या कुछ करेगा। 16 दिसंबर को इस दरवाज़े से उसामा आखिरी बार अपने घर से निकला था और उसामा को ये मालूम नहीं था कि जा तो आज मैं खुद रहा हूँ, लेकिन वापस जब मैं इस घर में आऊँगा तो मैं अपने कदमों से वापस नहीं आऊँगा। उसको बिल्कुल मालूम नहीं था और ना ही इस घर के रहने वाले मकीनों को मालूम था कि उसामा अपने घर को जब सुबह जा रहा था स्कूल के लिए, तो यही उसामा का वक्त आखिर था। यही वो आखिरी घड़ी थी जब उसामा ने इस घर से जाना था। और कौन जानता था कि किस्मत ने उसामा के लिए क्या लिखा हुआ। और वापस जब उसामा ने इस घर को पलट के आना था तो उसके जस्ते खाकी ने इस घर में आना था, क्योंकि इसके बाद तो यहाँ से उसामा का सिर्फ और सिर्फ जस्ते खाकी गया, और वो भी इसके आखिरी आरामगाह में। हम अंदर जाएंगे और अंदर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उसामा की वालिदा से, उसामा के भाई से। उसामा से जो छोटा भाई था, मैं आपको बताऊं, वो गाजी है APS का। हम उससे भी मिलेंगे, बात कराएंगे और उनके घर वालों से पूछेंगे कि 2 साल में क्या से क्या हो गया। मारा मैं हैरत हसरत का, मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर मैं हैरत। उसामा के घर हम आए हैं। उसामा जो कि सबसे बड़ा था, APS में पढ़ता था, 10th क्लास में था। उसामा से छोटा भाई हसन, वो भी APS में पढ़ता था, और जब ये सानिहा हुआ है तो ये वहीं पर मौजूद था। लेकिन अल्लाह पाक ने शायद इनके माँ बाप के लिए ज़िंदगी थोड़ी आसान रखनी थी, तो जो हसन इनका दूसरे नंबर का बेटा था, जिस वक्त हमारे साथ भी है, वो ऑडिटोरियम से भाग निकला था तो उसकी जान बच गई। लेकिन उसामा के नसीब में शहादत लिखी थी और उसामा ने अपने रब की तरफ लौट के जाना था। इनकी बेटी है, फिर छोटा बेटा है, 4 इनके बच्चे थे। सबसे बड़ा उसामा था जो चला गया है। उनकी वालिदा हमारे साथ हैं, उनसे बात भी करेंगे। और साथ में आपको बता दूं कि हमारे साथ यासीन शहीद की भी वालिदा मेरे साथ यहाँ पर बैठी हैं। इकलौता इनका बेटा था जो कि अब नहीं है, और ये माएँ, अल्लाह इनके दिलों को सब्र दे, अल्लाह इनके दिलों को ठंडक दे, जिनके जिगर गोशे इनके साथ नहीं हैं। हमारे साथ गुलशेर शहीद की वालिदा भी हैं, और गुलशेर भी 4 बहनों के इकलौते भाई,
وہ بھی نہیں ہیں, ان کی والدہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اسامہ کی والدہ سے ہم پہلے بات کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ اسامہ سب سے بڑا تھا, اور جو سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے اس کی ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہی اور لیول کی ہوتی ہے, کیونکہ جب پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تب ماں جو ایکسپیرینس کرتی ہے مدرہوڈ, جو ممتا تب وہ ایکسپیرینس کرتی ہے, وہ بالکل ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ ماں بھی جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے ماں بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے. اسامہ کے ساتھ آپ کی دوستی کیسی تھی؟ اسامہ کو ابھی تک بھی مطلب میں یہی دیکھتی ہوں کہ وہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے مطلب میرے بیٹے کی طرح نہیں, بالکل ایک میرے بیسٹ فرینڈ کی طرح تھے. چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی بات بھی جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کرتے تھے. مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں بڑی نہیں ہوں, وہ بڑے ہیں, اور کوئی مشکل ہو, کوئی وقت ایسا ہو کہ جس میں میں ذرا پریشان ہو جائے تو مما کیوں فکر کرتی ہیں, مما میں ہوں نا, میں آپ کے لیے سب کچھ کروں گا. اور ہمیشہ مجھے تسلی اسامہ نے دی ہے. 15 دسمبر کو جب آپ کا اسامہ کی آخری رات تھی, کوئی ایسی بات جو آپ کو 15 دسمبر کی اب ذہن میں کھٹکتی ہو کہ ہاں دیکھو 15 دسمبر کو دیکھو قسمت نے کیا کیا چیزیں کروائیں؟ کیسا دن تھا وہ, کیونکہ اسامہ کا وہ آخری دن تھا. تعبیر ہے جس کی حسرت و غم. ایک ویک پہلے سے مطلب ان کی روٹین تھی بچوں کی کہ یہ اسکول سے بابا چھوٹے دو بہن بھائیوں کو لے کے اسٹیڈیم جاتے تھے, وہ لوگ ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے. اور اسامہ کے کزن کی شادی تیار تھی, اور یہ ذرا ہیلدی بھی تھے, اور ان کا شوق تھا کہ میں بلیک کلر کا سوٹ پہنوں گا. اس سوٹ کے لیے مجھے اتنا اسمارٹ ہونا ہے کہ مجھ پہ وہ سوٹ اچھا لگتا ہے. اس کے لیے انہوں نے جاگنگ شروع کی تھی, اور جم کے لیے بھی انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا. کزن ان کے یہیں پہ تھے, اور انہوں نے ان کے جم کے لیے اسی رات مطلب سرپرائز رکھا ہوا تھا کہ میں 16 کو آؤں گا تو اسامہ کے ہاتھ میں رجسٹریشن فارم, اس کی رجسٹریشن کروا کے اس کی چٹ اس کے ہاتھ میں دوں گا. اور اتفاق سے جو اسامہ کی ڈیڈ باڈی کا نمبر تھا وہ اس کا جم میں ایڈمیشن کا نمبر بھی تھا. قسمت اتنی, کبھی کبھی زندگی اور موت اتنی ظالم ہو جاتی ہے کہ جو اسامہ اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا اس کالے جوڑے کے لیے, اس کالے لباس کے لیے, انسان بالکل لا علم ہوتا ہے کہ کب وہ اپنے آپ کو اس ایک سفید کفن کے لیے تیار کر رہا ہو جو ہم سب نے آخر میں لپیٹنا ہے. زندگی بھر جو مرضی لباس پہن لیں, لیکن وہی ایک لباس ایسا ہے جو کہ تا قیامت ہمارے جسم کے اسی میں ہمارا جو جسم ہوگا وہ لپٹا ہوگا. اسامہ کو سب سے زیادہ کیا چیزیں پسند تھی, کیا وہ شوق سے کرتا تھا؟ اسامہ کی مطلب ایسا کوئی ہابی نہیں تھی اتنی خاص, مطلب وہ کرکٹ اور ٹیبل ٹینس تو وہ کھیلتے ہی تھے. ریسنٹ شوق ان کا یہی تھا کہ بس میں کسی طرح جاگنگ وغیرہ, ایون کہ انہوں نے لاسٹ ڈے میں اتنا بڑا وہ اسٹیڈیم اس کے 4 چکر لگا کے وہ آئے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ گھر میں کمپیوٹر میں ہر وقت بزی رہنا اور ریسلنگ وغیرہ دیکھنا. کرکٹ کی اتنی زیادہ انہوں نے کٹنگز کر کے رکھی ہوئی تھی. جی, جس دن وہ آخری دن 16 دسمبر کی صبح کو گیا, کیا ناشتہ کر کے گیا تھا؟ کوئی ایسی بات فرمائش کر کے گیا ہو کہ جب میں واپس آؤں تو مجھے یہ کھانا ہے, یا کوئی ایسی بات کر کے گیا ہو کہ یہ تیار رکھیے گا, میں آؤں گا تو مجھے یہ چاہیے؟ اسامہ کا صبح کے ٹائم پہ جب میں نے انہیں جگایا تو ایسے مطلب رات سے ہی وہ بابا سے کہہ رہے تھے, بابا میں صبح نہیں جاتا کہ میری اسٹیڈیم میں اوپننگ ہے ٹیبل ٹینس میچ کی, تو میں وہاں جاؤں گا. بابا نے کہا نہیں بیٹے آپ چلے جائیں, آپ اپنی کٹ ساتھ لے جائیں, وہیں سے اسکول سے ہی واپس آ جائیں. تو نہ چاہتے ہوئے بھی صبح جب میں نے ایک دفعہ آ کے جگایا, نماز پڑھی اسامہ نے, اور پھر یونیفارم پہن کے, تو جب میں دوبارہ آئی ہوں تو یونیفارم پہن کے سوئے ہوئے تھے.
फिर मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाजे की आवाज़ सुन के तो डर गए और एकदम मुझे कहते मम्मा मैं जाग रहा हूँ, मैं सोया नहीं हूँ। मैंने कहा लेट हो रही है, आप उठ जाओ। फिर उठ के बाहर आए हैं और एक दिन पहले वो अपने लिए नया स्वेटर खरीद के लाए थे। वो स्वेटर उन्होंने पहना, बाबा ने उनका हंस पे मतलब उनका मजाक उड़ाया कि उसामा आप ये अपना स्वेटर छोटा लेके आए, आपको देखें आपको कोई स्वेटर भी पूरा नहीं आता। उसामा इतने सिंपल थे कि बाबा ने कहा कि आप ये स्वेटर चेंज करवा ले। उन्होंने वो टैग भी नहीं उतारा, तो टैग भी उनकी बॉडी के साथ। अभी अब जब इंसिडेंट हुआ तो ये कितनी दिल में ख्वाहिश होगी कि काश उसामा को नहीं जाने देते, क्योंकि साथ में हसन भी साथ गया था। हसन, मैं आपको बताऊं कि हसन गाजी है APS शोहदा का, और हसन भी उसी ऑडिटोरियम में था जहाँ पे और बहुत सारे हमारे बच्चे जो थे, हमारे बहुत सारे भाई इसी ऑडिटोरियम में शहीद हुए। हसन, आप बताओ कि क्या हुआ था उस वक्त? आप कैसे बाहर निकले, और बाहर निकलते हुए आपकी नज़रों में कहीं उसामा थे? हम लोग सारे ऑडिटोरियम गए, फर्स्ट एड पे लेक्चर था, तो क्लास 9th वाले हम सारे आगे बैठे थे ऑडिटोरियम के स्टार्ट में, क्लास 10th वाले सारे पीछे बैठे थे बैक साइड पे। और बस उस दिन पता नहीं क्यों फंक्शन लेट हो रहा था, स्टार्ट नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम तक सारे बैठे हुए थे। फंक्शन स्टार्ट होने में बहुत टाइम लिया, तो जैसे ही स्टार्ट होना लगा तो बैक साइड से फायरिंग की आवाज़ें आई। तो जो मेजर आए थे डॉक्टर, उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है, बैठ जाएं, ड्रिल हो रही है। तो सारे बच्चे वापस बैठ गए और टीचर्स को कहा कि आप जाएं, दरवाज़ों को कुंडियाँ लगा दें कि डिस्टर्बेंस ना हो। तो कुंडियाँ लगा कर जैसे ही वापस आए हैं तो पीछे से जो लास्ट वाला दरवाज़ा है वो टूटा और फायरिंग स्टार्ट हो गई है। हम लोग सारे एकदम पीछे मुड़े हैं कि ये क्या है। जब देखा है तो सारे बच्चों को गोलियां लग रही हैं, तो मैं भी आगे की तरफ भागा हूँ। अगला दरवाज़ा खुल गया था, उधर सारे बच्चे आधे दरवाजे तक एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे और शहीद हो चुके थे। उनके ऊपर से हम 5 बच्चे भागने लगे हैं बाहर, तो उधर 2 के सरों पे गोलियां लग गई थी, वो उधर ही गिर गए हैं और मेरा उधर निकलते हुए जूता गिर गया। मैं पीछे मुड़ा शूज़ लेने के लिए, तो बंदा बहुत करीब था, तो मैं इस वजह से शूज़ नहीं लिया और बस उधर से बाहर भागूँ। बाहर भाग के जिस वक्त मैं रुका कि भाई के साथ जाऊँगा, तो एक टीचर थी, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे ना रुकें। वो भी मेरे साथ भागी और मुझे कहती हैं कि नहीं बस आप लोग भागें और घर जाके पेरेंट्स को इत्तला दें। लास्ट उसामा को कब देखा था आपने और क्या बात हुई थी? सुबह हम दोनों कॉलेज गए, तो वैसे तो 8 बजे गेट बंद हो जाता है। उस दिन हम लेट गए हैं, 8:10-12 हो गए थे। तो भाई ने मुझे कहा, हम रोज़ जाते और बाबा को पहुंच के मैसेज या कॉल कर देते कि हम पहुंच गए कॉलेज। उस दिन भाई मुझे कहते हैं बाबा को मैसेज ना करो कि वो कहेंगे आप लोग लेट गए हो। तो थोड़ा सा ही आगे गए तो मुझे कहते हैं नहीं बाबा को मैसेज कर दो, फिर उनको ऐसी फ़िक्र होगी कि ये लोग पहुँचे नहीं हैं या कुछ। तो मैंने मैसेज कर दिया और उन्होंने मुझे पैसे दिए कि अपने पास रखो और ब्रेक टाइम दोनों साथ जाएंगे कैंटीन। ये आखिरी बात थी बस जो आपकी उसामा से हुई थी। ऑडिटोरियम में आपको कहीं उसामा की ग्लिम्स, कहीं उसामा की झलक आपने देखी? मैं जिस वक्त हम सारे ऑडिटोरियम में बैठे थे स्टार्ट में, तो उनको मैंने उस वक्त देखा था जब वो अपनी लाइन के साथ क्लास के साथ लाइन में पीछे जा रहे थे बैठने के लिए, बस उस टाइम देखा, उसके बाद मैंने नहीं देखा। वो आखिरी बार था। और कब उसामा की बॉडी आप घर ले गए? आपके तो खैर क्योंकि आप 9th क्लास में थे और आपके साथ काफ़ी दोस्त थे। आपकी अपनी क्लास में अपने दोस्तों में से कितने आपके जो दोस्त हैं वो शहीद हुए? मेरे 7 क्लास फेलोज शहीद हुए हैं और बीच में 2 बच्चे तो हमारे ग्रुप के थे, बस जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उस तरह थे, शहबाज और अहमद इलाई। वो दोनों भी बीच में शहीद हो गए। वो भी हमारे साथ ही सारे बैठे हुए थे, लेकिन जिस वक्त बाहर निकले तो वो लोग हमारे साथ बाहर नहीं आए। उसामा के बगैर और जो शहीद दोस्त हैं उनके बगैर जब पहली बार स्कूल जाना हुआ तो किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा तंग किया? बस जिस वक्त हम कॉलेज गए तो भाई के साथ ही मैं जाता होता था डेली कॉलेज, लेकिन जिस पहले दिन जब गया उनके बगैर तो बहुत ज़्यादा सहारों की कमी महसूस हुई और दिल नहीं कर रहा था जाने के लिए। कितने दिन बाद गए थे?
16 दिसंबर को ये वाक़या हुआ था और हम 12 जनवरी को गए थे। और अभी तक ऐसा लग रहा है कि आज वही 16 दिसंबर 2014 की वही खौफनाक सुबह, जब माओ ने अपने बेटे को जाने से पहले, दिल तो बहुत ऐसी हसरत होती है जैसे माँ को होता है कि काश में जाने से पहले इसको गले लगा लेती। हर दिन मैं इन दोनों को, ये बाइक पे जाते थे, बाबा छोटे बहन भाइयों को लेके जाते थे अपने साथ, और मैं हमेशा नीचे गेट तक जाती थी। उस दिन उसामा का एक बुक उसके पास नहीं थी और वो कॉपी कंप्लीट नहीं थी, तो मम्मा मुझे डायरी पे आप नोट लिख के दे दें कि मैम डांटेंगी। तो मैंने कहा बेटा मैं नहीं लिख के देती, आप बाबा से लिखवाते, आपने मुझे, मम्मा प्लीज़ लिख के दे देना, इसके बाद आपको नहीं कहूँगा, कभी ऐसा काम नहीं करूँगा और आपको नहीं कहूँगा। मैंने 2-3 दफ़ा मना किया, फिर मम्मा प्लीज़ लिख के दे दें, फिर मैंने नोट लिख के दिया। मेरे बैक साइड से खड़े होकर मेरे दोनों तरफ चीक्स पे प्यार किया, और जाते जाते मैंने हसन की फरमाइश पे चूरी बनाई थी। शहीद उसामा की, उनकी शहादत से 1 साल पुरानी तस्वीर है। साथ में शहीद मलिक उसामा ताहिर रवान की, उनकी शहादत से कुछ दिनों पहले की तस्वीर थी। और आप देखिए इनकी शहादत से कुछ दिनों पहले, क्योंकि इनके एडमिशन फॉर्म्स जाने थे जिसके लिए इनकी फ्रेश तस्वीरों की ज़रूरत थी, जिनके लिए इन सब बच्चों ने कटिंग भी कराई थी। एक तरीके से सब बता रहे, जिनके पास भी जाते सब ये कहते कि बच्चों ने नई कटिंग कराई थी। तो ये उन तस्वीरों में से एक है जिसकी शहादत की कुछ दिनों पहले की है। और क्या मालूम था कि अल्लाह की क्या मर्ज़ी है और किस लिए। मैं चाहूँगी कि आप अगर मुझे उसामा के कमरे में ले जाएं और जो हमारे साथ लोग हैं हम उनको भी दिखाएं कि उसामा का कमरा कैसा था, कुछ उसामा के कमरे में देखिए क्या क्या चीज़ें उसामा की हैं। तो उसामा के कमरे में आपको ले चलते हैं। मिलने के नहीं उसामा के कमरे में हम आए हैं, जहाँ पर उसामा की बेइंतहा तस्वीरें हैं। एल्बम है उसामा की, वो तमगे हैं जो कि उसामा की शहादत के बाद उसामा को दिए गए। वो तमगे जो कि उसामा ने अपने हाथों से रिसीव नहीं किए, बल्कि उनके वालिदैन ने बहुत ही हैवी हार्ट के साथ। तमगे शुजात है यहाँ पर उसामा ताहिर रवान शहीद को जो तमगा शुजात दिया गया, उनकी तस्वीरें, उनके अचीवमेंट्स, आर्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट, जो ट्रिब्यूट दिया गया। उसामा की बहुत सारी चीज़ों में ये एक छोटा सा टॉय भी है। उसामा को खिलौने पसंद थे जी, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी थी कि जो मतलब वो अपने करीब रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे हर वक्त। तो उसमें से ये एक था जी, और ये कब से उसामा के पास था? कि उसामा के पास बहुत अरसे से, मुझे याद भी नहीं है कि कब से। उसामा वैसे तो 10th क्लास के स्टूडेंट थे, लेकिन उसामा बच्चों की तरह थे, बच्चों की तरह। जैसे ये टॉय उनका, और फिर इनकी वालिदा ने भी टॉय संभाल के रखा हुआ है। उनकी शील्ड्स, एक नोट है, ये मैं नोट आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ, जो कि उसामा के हाथ की आखिरी लिखाई है, और फिर इनकी वालिदा आपको बताएंगी कि इसका पस मंज़र क्या है। और नोट में लिखा है कि मैं अपने होशो हवास में कह रहा हूँ कि मैं अपनी बीवी पर हुक्म चलाऊँगा और अपने माँ बाप का खिदमत गुजार रहूँगा। मलिक उसामा ताहिर रवान 10th A, साइन भी किया है, साथ में स्टैम्प भी लगाई है। कितने लगता है ऐसे जैसे बड़ा मनवाने के लिए, बड़े गुस्से में कि नहीं मैं, क्योंकि अभी तो 10th क्लास का बच्चा।
सेंसिटिव बहुत ज़्यादा थे। और जब मेरी अम्मी की डेथ हुई उससे कुछ अर्सा पहले मैं अम्मी से मिलने के लिए गई, तो बड़ा बेटा होने के नाते से अम्मी ने उसामा को अपने करीब बुलाया। उसामा तब 7 क्लास में होंगे। उनको बुला के कहा कि उसामा और मामा के बड़े बेटे, आप मामा का बहुत ख्याल रखना। और यही वजह थी कि वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। ये भी मेडल 2014 से 2015 का, ये मेडल कब मिला? स्कूल का, ये स्कूल की तरफ से मिला है। ये ज़िंदगी में मिला था? ये ज़िंदगी में, ये मेडल ज़िंदगी में मिला था। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ शहीद मोहम्मद अली खान क्रिकेट टूर्नामेंट तो गांव में उनके हुआ था। हाँ, और वहाँ पे सब पेरेंट्स गए थे, सब शोहदा के फादर्स पेरेंट्स जी, गए थे। और वहाँ पे फिर सबको ये ट्रॉफीज़ भी दी थी और ये मेडल भी। शहीद मोहम्मद अली की मुलाकात, इनकी पेरेंट्स की मुलाकात हमने आपसे कल सुबह कराई थी। और ये भी ऐसे ही 2013 से 2014, ये भी उसामा का। जी, इतना मारने वालों ने ये भी नहीं देखा कि वो किसको मार रहे हैं, किस आस को मार रहे हैं, किस उम्मीद को ख़त्म कर रहे हैं। पाकिस्तान से होनहार तालिब इल्म जो है उसको छीन रहे हैं। ऊपर मैं देख रही हूँ उसामा के दोस्तों के साथ तस्वीरें हैं उसामा की। जी, इनमें से ये 2 राइट साइड वाले ये शहीद हो चुके हैं। ये 2 शहीद हो जी। गए और वो 2 गाजी हैं। जी बिल्कुल। ये वो माएँ हैं जो कि शहदा की माएँ हैं, और ये तो वो माँ है जिनके घर में गाजी भी है और जिनके घर में शहीद भी है। और शहीद भी आप देखें कि उम्र 16 साल की उम्र थी, बिल्कुल, कि सिर्फ 16 साल की उम्र थी। न जाने कितने 16 साल के हमारे भाई जो हैं वो सानहे की नज़र हो गए हैं। हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात यासीन की वालिदा से कराएंगे। अल्लाह पाक ने इनके फिर माशाल्लाह 2 और बेटे हैं। इनकी बेटी अफीफ़ा है, अल्लाह उनको सलामत रखे। लेकिन जो यासीन की वालिदा है, उनकी इकलौती औलाद, उनका इकलौता आसरा, वाहिद आसरा यासीन ही था, जो कि सानहे APS में बिछड़ गया हमसे। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपकी यासीन की वालिदा से मुलाकात कराएंगे। ढूंढोगे अगर मुल्कों ढूंढोगे अगर मुल्कों ढूंढोगे अगर मुल्कों ढूंढोगे अगर मुल्कों। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात जिनसे कराने जा रही हूँ, मैं पहले दरख्वास्त करूँगी उन माँओं से जिनके एक ही बेटे हैं, अपना जिगर थाम के बैठिएगा, क्योंकि मैं जिन 2 बाहिम्मत माँओं से आपकी मुलाकात करा रही हूँ एक ही ख़ानदान की हुई है, देवरानी और जेठानी है। एक ही इनके बेटे थे, यासीन जो कि 10th क्लास में थे और गुलशेर जो कि 8th स्टैंडर्ड में थे। ये इकलौते थे अपनी माँओं के। गुलशेर की 4 बहनें हैं, लेकिन यासीन जो थे वो इकलौते थे। उनकी वालिदा हमारे साथ हैं और यासीन की तस्वीर हमारे साथ है। यासीन की वालिदा से हम पूछेंगे कि 2 साल यासीन के बग़ैर कैसे, और उससे कई साल यासीन के साथ कैसे थे। यासीन तो अपनी ज़ात में एक यासीन था। मेरा बहुत फर्माबरदार, मेरा बहुत ताबेदार बेटा, मेरा दोस्त, मेरी बेटी, मेरा सब कुछ। वो खुद नहीं गया, वो मेरी रूह को भी साथ लेके गया। ये वजूद तो सिर्फ दुनिया के लिए इधर बाकी है। मैं तो कब की यासीन के साथ चली गई हूँ। कैसे लौट के आया। बहुत सारे बच्चे जो घर उस दिन लौट के वापस आए, हमारे शहीद भाई जो है, तो सब ने देखा किस तैयारी के साथ स्कूल गया था।
وہ اس دن جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا. وہ اس قدر بڑا ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بابا کو اپنا یار کہتا تھا. آپ نے ڈانٹ کے بھیجا اسکول؟ میں نے اس کو میں نے اتنی ماؤں سے کل سے جب سے ملاقات ہو رہی ہے اور جب سب یہ بتاتے ہیں کہ حسن کا صبح جانے کو، عزیر صبح اسکول نہیں جانا چاہ رہا تھا، حسن صبح اسکول جانے میں اس کو جلدی تھی، اسامہ صبح اسکول نہیں جانا چاہ رہا تھا، اتنی ماؤں سے بات کی اور ہر ایک یقیناً اب بیٹھ کے ضرور کہتی کہ کاش نہیں جانے دیتی، پتہ تو نہیں تھا. واپس جب آیا آپ کو کب پتہ چلا ہے کہ کیا ہوا یاسین کو؟ اسکول میرے گھر سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. مجھے یاسین کے پاپا نے کال کی کہ ٹی وی پہ دیکھو یہ ہمارے بچوں کا اسکول ہے. جیسے میں نے ٹی وی آن کیا تو پہلے نہیں بتا رہے تھے یونیفارم سے. میں نے کہا جی یہ ہمارے بچے. ان دنوں میں میری ایک میجر سرجری ہوئی تھی, میں نہیں جا سکتی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مت جانا, میں آفس سے آ رہا ہوں. میں نے فون بند کر دی اور میں نے فوراً میں گھر سے نکلی اور میں اسکول پہنچی. راستے میں روڈ بلاک تھے, گاڑی ہماری نہیں چھوڑ تھے. میں ڈرائیور کے ساتھ بائک پہ چلی گئی. مجھے نہیں پتا, میں چل نہیں سکتی تھی کیونکہ میری سرجری اوپن سرجری ہوئی تھی. تو میں نے اسی طرح اپنے پیٹ کو یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا اور میں پاگلوں کی طرح روڈ پہ بھاگ رہی تھی. اسکول کے ارد گرد میں طواف کر رہی تھی. اور خدا سے دعا کری تھی, یا اللہ تو تو سب کچھ جانتا ہے, میرے یاسین کی زندگی میری جھولی میں خیرات ڈال دے. میں اسکول کے باہر کھڑی تھی. میں نے خود بچوں کو دیکھا ہے ایمبولینس میں پڑے ہوئے, خون سے لت پت بچے پڑے ہوئے تھے, سب ماؤں کے لال. لیکن ماں تھی نا, میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے یاسین کو کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ سیف ہے. اسی دوران میں نے وہاں سے چھوٹے بچوں کو پک کیا, گلشیر کی بہنوں کو, اپنی باقی کزنز کے بچوں کو گاڑی میں. پہلا بلاسٹ ہوا تو میں وہیں کھڑی تھی, میں اسکول کے باہر ہی تھی. میں بچوں کو گھر لے کے جیسے آئی تو میں فون شروع کر دے. میں نے سب فون آ رہے تھے اور میں سب کو کہہ رہی تھی دعا کرو, جو حالات میں دیکھ کے آئی ہوں بہت بڑی تباہی ہے, بہت بڑی تباہی ہے. ابھی اس دوران فون آ ہی رہے تھے کہ مجھے گلشیر کی شہادت کی اطلاع ملی. میں تو گلشیر کو روئے جا رہی تھی کہ اس کی ماں مر جائے گی, وہ سنے گی تو وہ مر جائے گی. لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ گلشیر کے ساتھ یاسین بھی جا چکا ہے. شہید گلشیر کی والدہ بھی ہمارے ساتھ ہے, اور یہ ایک ہی خاندان کے 2 بچے اور اپنے گھر کے واحد چشم و چراغ تھے. یاسین 10ویں جماعت میں تھا, جو گلشیر تھا وہ 8 کلاس کا طالب علم تھا. اور گلشیر کی تصویر بھی آج ہمارے ساتھ ہے. ایٹ کلاس کا بچہ. کوئی پوچھے تو صحیح, ان بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ صبح کیا آپ سے بات کر کے گیا تھا, کیا اس کو چاہیے تھا؟ کیونکہ وہاں پہ بچوں کی اس کو ٹرپ بھی, پکنک کے لیے بھی بچے پیسے اکٹھے بھی کر رہے تھے. بالکل, یاسین کی پاکٹ میں جو پیسے تھے وہ ایز اٹ از پڑے ہوئے تھے, اس کے لنچ کے اور اس کے. اور جب یاسین صبح اسکول جانے لگا تو ماما میں آؤں تو آپ نے پاستا بنایا ہو. میں بہانے نہیں سنوں گا کہ ابھی بنا رہی ہوں. صبح ناشتہ کر کے نہیں جاتا تھا؟ صبح ناشتہ کر کے گیا تھا, لیکن اس کی خواہش تھی کہ میں پاستا کھاؤں گا. وہ پاستا اب بھی اس کا انتظار کرتا ہے, اس کی ماں کی طرح, کہ یاسین لوٹ آؤ نا, ماما بہت اکیلی ہے یاسین, بہت یاد آتے ہو یاسین.
اپنے گھر کا واحد چشم چراغ تھے، لیکن اللہ پاک نے بہت کرم کیا ان کی فیملی پہ کہ گلشیر کی شہادت کے 1 سال بعد گلشیر کا ایک بھائی پیدا ہوا، اور 4 بہنوں کے پاس ان کا ایک بھائی واپس آ گیا، لیکن دوسری جانب یاسین کی بہنوں کا بھائی واپس نہیں آیا۔ کیا آپ سے صبح کوئی سی ریکویسٹ کر کے کچھ شوق میں کیا کھاتا تھا، صبح ناشتہ کیا کیا تھا، کیسا دن تھا، 1 دن پہلے اس نے کیسے گزارا تھا؟ 1 دن پہلے وہ جب اسکول سے گھر واپس آیا تھا، آتے ساتھ ہی وہ نہایا تھا۔ میں نے اس کو کہا گلشیر آپ کیوں نہ آئے ہو، اتنی سخت سردی ہے، کل تو آپ نے بال بنائے تھے اور آپ نہائے ہو، تو آج پھر سے آپ نہا رہے ہو، زکام ہو جائے گا، نہیں نہانا تھا۔ کہتے ہیں ماما مجھے آج بہت عجیب لگ رہا ہے، بہت زیادہ مجھے عجیب لگ رہا ہے، میں نے نہانا ہے۔ جا کے نہا کے آیا، کھانا کھایا، پھر اس کے ٹیوٹر آ گئے تھے، ٹیوشن اس نے پڑھی ہے۔ اس کے بعد دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے وہ اپنے ناخن کاٹ رہا تھا۔ میں نے کہا گلشیر ناخن کیوں کاٹ رہے ہو؟ میں اس کی ہر بات کو اس دن نوٹ کر رہی تھی، گلشیر کیوں ناخن کاٹ رہے ہو؟ کہتے ماما سمجھ نہیں آ رہی، بس مجھے آج عجیب سا لگ رہا ہے، میں اپنے ناخن کاٹتا ہوں۔ اس نے ناخن کاٹ لیے۔ اس کے بعد وہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا ترجمے کے ساتھ، قرآن پڑھنے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو شام تھی، مجھے کہتا ہے ماما مجھے گلاسز لینی ہے۔ میں نے کہا کیا کرنا ہے گلاسز کا، اتنی گرمی ہے، سردی ہے۔ کہتا ہے نہیں میرے فرینڈس تنگ ہو گئے ہیں میری پرانی گلاسز پہن کے، مجھے نہیں چاہیے۔ میں اس کو بازار لے گئی، اس کو میں نے گلاسز لے کے دیے۔ 15 کی شام کو سب جی گھر آئی، اپنا اس نے ہوم ورک کیا، پھر میرے ساتھ بیٹھا ہے، کھانا کھایا۔ کھانا اس کی پسند کا نہیں تھا، کیونکہ میں نے اس کے لیے، وہ کہتا تھا مجھے انڈا بنا کے دے، میں نے انڈا ہری پیاز میں اس کو بنا کے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا ماما میں نے نہیں کھانا، آپ نے کیوں بنایا؟ میں نے کہا بیٹا آپ کے بابا کو پسند تھا نا اس لیے بنایا، ماما آئندہ میرے لیے ایسے نہیں بنانا۔ سو آملیٹ اچھا نہیں لگتا؟ نہیں، میں نے کہا چلو آئندہ سے ایسے نہیں ہوگا۔ رات ہو گئی، لیٹا ہوا تھا، مجھے کہتا ہے کہ ماما مجھے آج اتنا عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے آج تمہیں، کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ماما نہیں پتا، بس آپ میرے ساتھ باتیں کریں۔ باتیں کرتے کرتے رات کو 12:30 بج گئے تھے، اور میری ایک ہی بات تھی گلشیر سو جاؤ دیر ہو جائے گی۔ کہتے نہیں ماما کبھی کیا کہتا تھا ہم سے، کبھی کیا کہتا تھا۔ پھر کہتا ہے ماما آج میں بہت شدید تھکا ہوں۔ میں نے کہا کیوں آپ تھکے ہو؟ کہتا ہے پتہ نہیں ماما۔ پھر لیٹ کے پھر اس نے 2-3 دفعہ مجھے آواز دی۔ ساری رات اس نے بہت بے چینی میں گزاری ہے۔ صبح جب ہوئی تو میں نے اس کو آواز دی گلشیر اٹھ جاؤ، فوراً اٹھ گیا، ورنہ اس کی روٹین ہوتی تھی ہمیشہ مجھے کہتا تھا ماما 5 منٹ 5 منٹ جیسے بچے کرتے ہیں۔ کچھ گھڑی کے وہ مہمان تھے ہمارے پاس، کچھ ٹائم کے لیے بس ان کو دیکھا۔ یاسین جیسے پراپر یونیفارم میں صبح گیا تھا وہ اسی طرح واپس آیا، شوز، ٹائی، بیج، بیلٹ۔ کسی لغت میں وہ الفاظ ہی نہیں بنے جس میں ہم جانے والوں کی ماؤں کو ہم شودا کی ماؤں کو وہ باتیں ہدیہ کریں جن سے ان کے دل کو ٹھنڈک ملے، لیکن یہ اعزاز تاعمر ان کے ساتھ رہے گا کہ لوگ ان کو شہید کی ماں سے، آج ان کے اپنے نام لوگ بھول گئے، آج اپنے بیٹوں کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ یاسین کی والدہ کو لوگ یاسین کی امی کہتے ہیں، گلشیر کی ماما کو لوگ گلشیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہے جس کی حسرت و غم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس ہو خواب ہم ڈھونڈو۔ اے پی ایس کے 144 شہداء میں سے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بچہ
ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو سے بھرا پھول ہم نے اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیے، لیکن ان میں سے کچھ بچے ایسے تھے جو کہ اتنے خوبصورت تھے کہ جب ان کو دیکھتے تھے تو ہر ماں جو کہ دیکھنے والی تھی، جن پہ گزری ان کی تو بات ہی نہیں ابھی کری، لیکن میں ان کی بات کر رہی ہوں، ہر ماں وہ جو دیکھ رہی تھی، اور جب انہوں نے وہ چہرہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کون مائیں ہیں اور یہ کون ظالم ہیں جنہوں نے اتنے خوبصورت اور اتنے وجیح بچے کو، اتنے خوبصورت بچوں کو مار دیا۔ اتنا پیارا آپ کا بیٹا، بچپن میں لوگ کہتے تو ہوں گے کہ اس کو نظر کالا دھاگا پہناؤ، اس کو ٹیکا لگاؤ، جہاں جاتے لوگ بات تو کرتے ہوں گے۔ بالکل بالکل، ہمیشہ سے میں نے اس کے ہاتھ میں کالا دھاگا میں باندھ کے رکھتی تھی کہ اس کو نظر نہ لگے، بلکہ میری نظر بھی نہ لگے۔ اور شہادت سے تو یہ 1 مہینے، شہادت سے پہلے 1 مہینے تو یہ ماشاءاللہ اتنا پیارا ہو گیا تھا، کافی اس کا قد بھی بڑھ گیا تھا اور بہت پیارا ہو گیا تھا کہ میں اسے جی بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ کہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ میں ہمیشہ سے کہتی، میں نے کہا بیٹا اپنے اوپر قل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آپ کو نظر لگتی۔ کہتے ماما مجھے کیا نظر لگے گی، مجھ میں ایسی کون سی وہ ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کو نہیں پتہ، یہ آپ ماں کے دل سے پوچھیں کہ اس کا چاہے کسی کے لیے اس کا بیٹا کالا کلوٹا بھی ہو، لیکن وہ ماں اس کے کے لیے تو وہ لیے چاند جیسا ہے۔ جی بالکل چاند جیسا ہے۔ بہت میرا پیارا بیٹا تھا اور واقعی تھا۔ میں ہمیشہ سے کہتی تھی بیٹا لڑکیاں جو ہیں وہ آپ کے پیچھے بھاگیں گی، آپ کو لڑکیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں ماما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں تو ابھی بہت چھوٹا ہوں۔ میں نے کہا دیکھ لینا بیٹا، پوری دنیا آپ کو یاد کرے گی۔ اور واقعی آج اس کو پوری دنیا یاد، پوری دنیا۔ اور یہ تصویر شہادت سے کتنے عرصے پہلے کی ہے؟ یہ شہادت سے 10 دن پہلے کی ہی اس کی تصویر ہے، اور یہ اس کی آخری تصویر جو اس نے اپنے فیس بک کے لیے کافی اس نے اپنی یونیفارم میں تصویریں وہ کی تھی۔ میرے پاس آیا اور بیٹھ کے مجھے بتا رہا تھا کہ اپنی تصویر ماما میں اپنے فیس بک کے اس پہ کون سی تصویر لگاؤں، مجھے یہی پسند آئی۔ تو میں نے کہا بیٹا مجھے سب سے زیادہ یہی والی پسند آئی اور یہی والے آپ لگا لو، اور یہی اس کی پہچان بن گئی۔ اور یہی تصویر ہے وہ جو لوگوں کی ڈی پیز رہی، یہی وہ تصویر ہے جو کہ لوگ لے کے کھڑے بھی ہوتے رہے جب شمع روشن کی گئی۔ جب یہ لوگوں کو کمنٹس بھیجتا تھا، وہ کرتا تھا، وہ کہتا ماما میرے لیے اتنے کوئی کمنٹس نہیں آتے، کوئی مجھے لائک نہیں کرتا ہے، کوئی اتنے زیادہ نہیں آتے۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ شہادت کے بعد مجھے لاکھوں کروڑوں کے کمنٹس اور لائکس آئیں گے، پوری دنیا سے اس کے لیے آئے۔ میں نے کہا بیٹا آپ جہاں بھی ہو دیکھ رہے ہو، آج آپ کے لیے کتنے لوگوں کے وہ آ رہے ہیں۔ یہ بابا کے ساتھ وہ کیسا تھا؟ بابا کے ساتھ جو ہے وہ فرینڈلی تھا، اور جو ہے اس کے ساتھ بچپن سے ہی میں نے بڑی محنت کی تھی۔ اپنی کلینک جو ہے اسے ہوم ورک کرانے کے لیے میں لے جاتا تھا اور پھر ساتھ ہی لاتا تھا، اور مسجد بھی ہم جو ہے نماز پڑھنے ایک ساتھ ہی جاتے تھے۔ تو راستے میں میرے ساتھ کبھی کبھی چھیڑخانی بھی کر لیتا تھا۔ تو زیادہ تر تو ماں کے ساتھ ہی وہ فرینڈلی تھا، لیکن میرے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ چھیڑخانی وغیرہ اور یہ وہ کر لیتا تھا۔ جی ہاں، ایک ہی بیٹا تھا تو اس کا ایج تو ضرور اٹھاتا ہوگا۔ ہاں بالکل، ایک ہی بیٹا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنا جلدی چلے جائے۔ خواہشیں تو ساری منواتا ہوگا۔ جی بالکل بالکل، سب اس کو فٹ بال کا شوق تھا، تو اپنے بابا سے کہتا تھا کہ میرے پاکستان کی طرف سے کوئی فٹ بالر بیسٹ فٹ بالر نہیں ہے، آپ مجھے انگلینڈ بھیج دو کہ میں وہاں سے ٹریننگ لے کے اپنے ملک کے لیے فٹ بال کھیلوں۔ بس اس سے اچھی جگہ اللہ پاک نے اس کو دے دی ہے، اس سے اچھی، اس سے بہتر مقام۔ بالکل۔ اب جب اس کے بغیر آپ جاتے ہیں، جیسے بھی آپ نے بولا کہ جب نماز پڑھنے جاتے تھے، اس کے بغیر جب نماز پڑھنے پہلی دفعہ گئے، جی تو بڑا مس کیا۔ ان کے بابا خود مجھے کہہ رہے تھے، آنکھوں میں وہی پکچر جو ہے وہ گھومنے لگی کہ میرے ساتھ جایا کرتا تھا اور میرے ساتھ ہی آیا کرتا تھا۔ تو 2 سال ہو گئے ہیں، تو کبھی کبھی جو ہے رات کو 2-3 بجے تک نیند بھی نہیں آتی ہے۔ لیکن ایک بات میں کروں کہ ہمارے حوصلے جو ہیں جوان ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان اے پی ایس شہداء بچوں کے خون جو ہے، میں یہی پہلے کہا کرتا تھا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ان شہداء بچوں کا خون رنگ لے، اور ماشاءاللہ خدا کے فضل سے جو ہے اب آج دیکھیں
کہ پہلے جو ہے کیا حالات تھے، ہر دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں بلاسٹ ہوتا تھا، اور اب جو ہے تقریباً 1 سال ہو گیا اور کوئی میجر انسیڈنس نہیں ہوا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد بھی انسیڈنس نہیں ہوگا. اور ہمارے یہ 2 سال جو ہیں غم، خوشی اور جو ہے وہ انتقام کے جذبات سے میرے لیے لبریز رہے. غم اس وجہ سے کہ ہمارا اکلوتا بیٹا تھا، کچھ فیملی ایسی ہیں کہ ان کے بھی اکلوتے بیٹے تھے، وہ ہمارا سہارا بننے والے تھے، وہ ہمارے ہاتھ اور بازو تھے، تو غم تو ہوتا ہے. بالکل. خوشی اس بات کی کہ ہمیں پورے پاکستان سے جو ہے وہ پیار ملا، سپورٹ ملی، لوگ مبین کے ماں باپ کے نام سے جانتے ہیں. بالکل. اور لوگ جو ہے ہمیں مبین شہید مبین کے نام سے جانتے ہیں، اور میڈیا والوں نے بھی ہمیں بڑا سپورٹ کیا، اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. نہ ہم ان بچوں کو بھول سکتے ہیں، نہ بھولیں گے اور نہ ہی بھولنے دیں گے، کیونکہ ان بچوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دینا. اللہ آپ لوگوں کو بہت صبر دے، آپ کی آنکھوں کے نور کو سلامت رکھے آپ کی بیٹیوں کی صورت میں. ہم نہیں بھولیں گے 16 دسمبر کا سیاہ دن، جب ماؤں نے اپنے لختے جگر کو صبح اسکول کے لیے تیار کیا، ناشتہ کروایا، پھر ان کی واپسی کا انتظار کرتی رہی، جو اتنا طویل ہو گیا کہ مائیں راہ تکتی رہیں، بچے اسکول سے جنت چلے گئے. ہم نہیں بھولیں گے وہ دن جب یہ دل دہلا دینے والے مناظر اور والدین کا اپنے بچوں کے لیے تڑپنا، ہر طرف چیخ و پکار اور آہو بکا. ہم نہیں بھولیں گے جب پشاور کے معصوم پھولوں کو مسل دیا گیا، خون کی وہ ہولناک ہولی کھیلی گئی کہ ہر صاحب دل خون کے آنسو رویا. ہم نہیں بھولیں گے ان بچوں کو جن کی آنکھوں میں مستقبل کے ہزاروں خواب تھے، جو بڑے ہو کر پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے تھے. جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، شفافیت اور درندگی کی ایسی مثال کہ انسانیت بھی شرما جائے. واقعے کو 2 برس بیت گئے، لیکن یہ المناک واقعہ آج بھی زبان زد عام ہے. جانے والے اس سفر پر روانہ ہو گئے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا. پیچھے روز جیتے روز مرتے ان کے پیاروں کو کیا انصاف ملا؟ انصاف کی متلاشی آنکھیں آج بھی منتظر ہیں. 2 سال میں کھویا تو بہت کچھ ورثہ کو ملا کیا؟ پردہ اٹھے گا تلخ حقائق سے. عوام کے ہر دل عزیز مارننگ شو صبح سویرے سما کے ساتھ میں ٹریبیوٹ دیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں. ہاں، خاص کر ہمارے جنرل راحیل نے بہت بڑی قربانی دی ہے. اول جو نئے آئے ہیں تو اللہ کرے ان کی سرپرستی انشاءاللہ. مجھے بتائیے گا آخری جو اس کا آخری دن تھا، جو 15 دسمبر جو آخری اس کا دن تھا گھر میں، وہ کیسا تھا؟ کوئی اس نے ایسی بات کر دی ہو جاتے ہوئے جو بڑی بہت ہی یاد رہے گی؟ ویسے تو سب چیزیں یاد بالکل تھا. اس دن تو وہ اتنا میرا فرما بردار بیٹا بنا ہوا تھا. ویسے تو آپ کو پتہ ہے بیٹے ذرا سے کیئرلیس ہوتے ہیں، خیالین. یونیفارم جب بھی آتا تھا، اس کا یونیفارم ایک طرف پڑا ہوتا تھا، شوز دوسری طرف پڑے ہوتے تھے، بیگ ایک. اور اس دن وہ عجیب سا وہ تھا. میں اس دن بیمار بھی تھی، جب وہ آیا پڑی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی، تو آیا مما کیا ہوا، کیا بات ہے؟ سلام کرنے کے بعد میں نے کہا بیٹا مجھے تو بہت سخت بخار ہے اور آج میرا روزہ بھی ہے. مما آپ کو تو بہت سخت بخار ہے. وہ اس نے میرے لیے ہیٹر لگایا، مجھے ڈبل میرے اوپر رضائیاں ڈالی ہیں، اور آپ یقین کرو کہ کہا مما آپ آرام کرو اور میں اپنی بہنوں کو بھی کھانا دے دوں گا، میں خود بھی کھا لوں گا. اچھا. میں نے کہا اچھا بیٹا آپ کر لو گے؟ کہتے ہاں مما آپ بے فکر رہیں. اور آپ یقین کریں اس نے اپنی بہنوں کو، حالانکہ یہ بہنوں کا وہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کو کرے، لیکن نہیں، اس نے اپنے لیے بھی کھانا لیا اور اپنے ابو کو بھی دیا، اور جی یہ 1 دن پہلے، اور اپنی بہنوں کو بھی دیا. اب جی وہی میری افطاری کا وقت ہے، مما آپ نے روزہ بھی تو کھولنا ہے نا. وہ گیا میرے لیے اور بازار سے سامان لے کر آیا، گھر میں میرے لیے چائے بنائی، نوڈلز وغیرہ بنائے، جو چیز چاہیے تھی. مما آپ کی افطاری تیار ہے. بس اس کے نصیب میں اس دن دعائیں لکھی تھی جو وہ اپنے ماں سے لے کر جا رہا تھا، اور بہت خوش تھا. پیار سے آپ اس کو کیا بلاتی تھی؟ ویسے تو میں اس کو پیار سے مبین ہی کہتی تھی، لیکن کبھی کبھار اس کا میں نے
नीडो नाम भी रखा था, निकनेम जी नीडो। जी प्यारा बच्चा है। और वो आपको प्यार से जब बहुत प्यार आया होता है तो आपको किस नाम से? बच्चों के बेटों की माओ से बड़ा एक अजीब सा रिश्ता होता है, माँ दोस्त भी बन जाती है, फिर माँ बेटी भी कभी बन जाती है कि अब माँ को बेटी की तरह भी प्यार कर रहे होते हैं। ये तो मैं इसको कहती थी बेटा आप तो मेरे बॉडीगार्ड हो। जब मैं कहीं बाजार, आप यकीन करो अब मैं अकेली जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, क्योंकि इसके माँ बाप फारिग नहीं होते, तो मुझे अपनी बेटी की वहाँ पे बहुत याद आती है कि बेटा आज मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, आज आप मेरे साथ नहीं हो। आपकी माँ बहुत अकेली हो गई है, आपने माँ को ऐसे टाइम पे छोड़ दिया जब मुझे उसकी ज़रूरत थी। क्या चीज़ें बहुत शौक से उसको पसंद थी, घर में कमरा कैसे, क्योंकि मैं देखी हूँ घड़ी का उसको इतना घड़ी इतनी ज़बरदस्त, ग्लास से तस्वीर, इसको हमेशा से अच्छी चीज़ें पहनने का और लेने का शौक था, क्योंकि उसको पता था कि मैं तू अच्छा और प्यारा भी हूँ, तो बिल्कुल काबिल भी था, ये बहुत ज़्यादा काबिल था, तो इसलिए मैं इसको हमेशा से इसके फर्स्ट पोजीशन पे कोई ना कोई प्राइज़ दिया करती थी। तो ये लास्ट टाइम भी मैंने इसके लिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव घड़ी ली है, क्योंकि इसने अपनी 9th क्लास में टॉप किया था। होनहार तालिब इल्म था, इतना होनहार तालिब इल्म, पूरे स्कूल में उसने टॉप किया था। तो मैंने कहा बेटा मैट्रिक में भी इसी तरह से टॉप करना। कहती मम्मा आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं ऐसे टॉप करूँगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। तो इसका ये जुमला मुझे आज तक नहीं भूल रहा है। आप तो वालिद हैं, आप लोगों को कब पता चला था मुबीन का, कि कब मुबीन आपके पास 16 दिसंबर को आया था? मुझे तो आखिरी वक्त, क्योंकि जब ये सुबह मुझसे जा रहा था बहुत खुश था और बहुत भाग के जा रहा था। मैंने कहा बेटा आज आपको कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है? कहती नहीं बस मम्मा स्कूल से लेट हो रहा हूँ, तो जल्दी तैयार हो गया स्कूल के लिए। दूध भी अपना इसी तरह छोड़ के जा रहा था, मैं भाग के उसके पीछे गेट के पीछे भागी। मैंने कहा बेटा नहीं दूध पी लिया, आधा कप पी लिया, आधा छोड़ दिया। बस मैंने कहा बेटा फ़ी अमान अल्लाह के हिफ्ज़ अमान पे, और बेटा आयतल कुर्सी कुल पढ़ के जाना है। मुझे नहीं मालूम था, मैंने तो अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में अपने बेटे को भेज दिया था। और अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में और अल्लाह के पास ही है, और ज़्यादा एक बेहतर जगह पे जाकर हम तसव्वुर भी नहीं। लेकिन आप यकीन करें मैं रोज़ाना अपने जब सुबह उठती अपने बेटी की तस्वीर देखती हूँ, उसकी आंखों में बस मुझसे एक सवाल होता है, मामा मुझे किस गुनाह की सज़ा मिली है, मेरा कसूर क्या था, मैं तो पढ़ने गया था, मैं भी तो इसी मुल्क का बेटा हूँ। अगर मुबीन आपके पास मुबीन को वापस कैसे, कब पता चला आपको मुबीन का? मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, ये 10 और 10:30 के दरमियान का वक्त था, जब मुझे मुबीन की मम्मा की कॉल आई कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ है। इन्हें इनकी जो है रिलेटिव ने जो है वो मैसेज किया है, उन्होंने टीवी पे देखा। तो उसी में वक्त मैं जो है अपने ड्राइवर के साथ जो है गाड़ी में बैठा और डिफेंस पार्क पहुंचा। तो वहाँ पे जो है फिर ब्लास्ट हो रहे थे और कंटिन्यूस फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। तो तकरीबन 1 घंटा मैं वहाँ रहा और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि ये इतनी ग्रेव सिचुएशन होगी। मैं तो समझा कि इनको सिर्फ जो है वो हॉस्टेज बनाया होगा। तो 1 घंटा वहाँ खड़े रहे। उसके बाद जो है हम खैबर टीचिंग हॉस्पिटल गए कि यहाँ कोई इंजर्ड या डेड बॉडी आई हो, लेकिन नहीं आई। फिर हम वापस डिफेंस पार्क आए जो इनके स्कूल के बैक साइड पे है। वहाँ भी मैंने बच्चों में तलाश किया, लेकिन वहाँ टॉडलर एकेडमी के जो है बच्चे थे, और ये जो है मेन जो है अपने कॉलेज स्कूल में हॉस्टल थे। तो 2 घंटे वहाँ रहे और यही जो है इंटेंस फायरिंग जो है और कंटिन्यूस ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे। तो बहुत से पेरेंट्स वहाँ भी थे और बहुत से पेरेंट्स मेन गेट पे भी थे, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे थे। तो तकरीबन 4 o'clock थे कि मुझे किसी मेजर का फ़ोन आया कि आप CMH स्पेशलिस्ट ब्लॉक आ जाएं। जब हम वहाँ स्पेशलिस्ट ब्लॉक गए तो वहाँ मेरे जो है मिसेस के रिलेटिव्स मौजूद थे। तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था और बहुत सी डेड बॉडी जो है रोज़ में पड़ी हुई थी। तो मुझे कहा कि आप मुबीन को देखें। तो मैं गया, तो मैंने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद जो है एम्बुलेंस वाले आए और उस दिन हम आए
जमीन पे रुलते हुए रोते रहे, बच्चों की तरह खूब फूट फूट के रोए। जो बच्चे अपने पाँव पे गए थे वो दूसरों के कंधों पे आए। क्या हसरत सबसे ज्यादा दिल में है कि मुबीन ने कोई ऐसी चीज मांगी हो जो उस वक्त ना दे सके और जिसकी हसरत अब दिल में रह गई हो। कोई नहीं, बस यही एक हसरत है कि मैं मेरा बेटा बाहर जाना चाह रहा था, एक बेस्ट फुटबॉलर कि उसमें वापस अपने मुल्क के लिए लड़ना चाह रहा था। बस ये इसकी एक ख्वाहिश थी जो हम पूरी ना कर सके। और अभी भी दिल में होता है कि काश अगर हम उसको भेज देते तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता। क्यों नहीं, अब तो मैं फुटबॉल भी नहीं देख सकती। जब भी मैच देखते हैं तो बंद कर देती टीवी, क्योंकि बड़े शौक से वो देखता था। वर्ल्ड कप के वो होते थे, बहुत शौक से, मतलब उसे बहुत फुटबॉल पसंद था। अपने बस बाबा से ये कहता था कि मुझे बाहर भेज दो। मुबीन को जो चीज़ बहुत पसंद थी और जब वो कभी घर में आती थी तो अब जब मुबीन की बात आती है और वो ईदें जो आती हैं मुबीन के बगैर, ज़ाहिर है हमारे लिए जो भी त्यौहार हो, शादी का मौका हो या ईद वगैरह, उसके जो कज़न होते हैं, कज़न जो हैं उसके एज के, अब मैं जब उनको देखती हूँ और उसके दरमियान जब मेरा मुबीन नहीं होता है तो काफ़ी दुख होता है, काफ़ी रोती हूँ। लेकिन किसी से मैं वो नहीं कर सकती, किसी से नहीं, क्योंकि उसके सारे कज़न अब इतने बड़े हो गए कि अब मेरा बेटा भी इतना होता FSC पहुँच गए हैं, इतने हाइट कर दिए उन्होंने, मेरा बेटा भी आज उतना ही होता। उसका डॉक्टर बनने का अरमान तो दिल में ही रह गया। मुबीन अगर ज़िंदा होता तो मुबीन डॉक्टर बन के, जैसा उसका अरमान था, अपनी पढ़ाई जारी रखता, डॉक्टर बनता और अपने मुल्क कौम की खिदमत करता। लेकिन किस्मत में मुबीन के कुछ और लिखा था। जिस चेहरे की, जिस खूबसूरती की बात मेरे भाई की, जिसकी हम पूरे पाकिस्तान में, जिस चेहरे को देख के माएँ, जो औलाद वाली माएँ अपना जिगर थाम के बैठ जाती थी कि इतने खूब मारने वाले ने इतने प्यारे चेहरों को मार दिया। लेकिन पीछे उसके माँ बाप, उसके ख़ानदान वाले, उसकी 2 बहनें, क्योंकि बहनों का आसरा होते हैं भाई, आज भी मुबीन को याद करती है। मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं, दो एक लाखों ही मुसाफिर चलते हैं। पेशावर में एक रोड है जिसका नाम पहले किनाल रोड था, लेकिन अब ये रोड पहचानी जाती है मलिक उसामा ताहिर शहीद के नाम से। उसामा जिसकी वालिदा से हमने आपकी मुलाकात करवाई, उनके वालिद ये चाहते थे कि हम आपको उनके बेटे की कब्र पे लेके आएं ताकि आप लोग देख सकें कि कैसे एक पूरी रोड उनके नाम पर है और किस शान और शौकत के साथ उन्होंने अपने शहीद बेटे मलिक उसामा ताहिर को यहाँ पर सुपुर्द खाक किया है। उसामा के वालिद भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जैसे मैंने आपको बताया कि हम उसामा के वालिद, शहीद उसामा के वालिद की ख्वाहिश पर हम यहाँ पर आए हैं और पहले हम अंदर चलते हैं और हम पहले अंदर फातह खानी कर लेते हैं और फिर उनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। ये उसामा, ये कब्रिस्तान है जो कि उस रोड पे है जिसका नाम उसामा के नाम से मुंसलिक है और ये हमेशा उसामा के नाम से मुंसलिक रहेगा। उसामा एक घर से निकल के एक और घर में जो आखिरी आराम गाह है जिसमें हम सब नहीं आना है, और किस शान से आपने अपने शहीद को इस मिट्टी के सपोर्ट किया है। जब बेटे के पास आते हैं मिलने तो क्या बातचीत होती है बाप बेटे के दरमियान? यहाँ तो तकरीबन चूँकि घर के करीब है जी बिल्कुल मज़ार, इसलिए डेली मुलाकात होती है। डेली मैं ऑफिस जाते हुए या असर के टाइम मैं मिलता हूँ आके,
यहाँ तो बस उनके जस्ते खाकी पड़े हुए हैं, बाकी बच्चे तो हमारे जन्नत में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फील यही होता है कि यही है, यही पास रहता है। तो जब आते हैं क्या बात मुखातिब तो करते होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा आपका बेटा था और बड़े बेटे की अटैचमेंट बिल्कुल और होती है। बस मैं यहाँ आता हूँ तो अक्सर कहा जाता है अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूल, कबूल, बिल्कुल। वो कहने के बाद मैं उसामा को सलाम फील होता है, उसने जवाब दिए। बहुत से लोग यहाँ जो इलाके के लोग हैं वो यही कहते हैं कि कब्रिस्तान में इसकी कब्र से रौनक सी हो गई है, और इसके वसासत से बाकी कब्र के जो लोग और फोत हुए यहाँ पे वो भी अल्लाह ताला उनको भी बख्श देगा, क्योंकि ये शहीद है, और शहीद में वो जो कि जवान शहीद है, और इतनी कम उम्र के शहीद। ये आई डोंट नो क्या मसला था। मेरा तकरीबन 1 साल पहले बड़े भाई फोत हुए थे, तो उनकी इसी तरह कब्र जब उन्होंने पक्की की तो इसने क्वेश्चन किया कि ये कब्र इन्होंने मुकम्मल पक्की कर दी है, तो मैंने तो सुना है कि कब्र पक्की नहीं करनी चाहिए, तो कहीं पड़ा होगा, पूछा है हमसे, तो हमने कहा कि हाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कम से कम ऊपर से ओपन होना चाहिए, मट्टी के ऊपर धूप बारिश जो भी हो ऊपर से ओपन होना चाहिए। तो उसने वैसे ही कहा था कि बाबा मेरी कब्र भी ऊपर से ओपन छोड़िएगा, मुकम्मल बंद ना करें। वो तो वैसे जर्नली उसने बात की, लेकिन अभी साल पूरा नहीं गुजरा, शहादत ढूंढोगे अगर मुल्कों ढूंढोगे अगर मुल्कों ढूंढोगे अगर मुल्कों ढूंढोगे अगर मुल्कों। पास अपने बुला लो ए शहीदो तुम जहाँ हो, सो गवारों को बचा के सह गए खुद बम धमाके, राह हक के जानिसारो ए शहीदो तुम कहाँ हो। जिस सड़क पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे शमें रोशन की जा रही हैं उन बच्चों के लिए, उन हसीन चेहरों के लिए, उन लख्ते जिगर के लिए, उन जिगर गोशों के लिए जो कि 16 दिसंबर की इस भयानक सुबह को अपने माँ बाप से बिछड़ के दहशतगर्दी की जद में आके शहीद हो गए। यहाँ पर उन तमाम नन्हे बच्चों की तस्वीरें हैं, शमें रोशन की जा रही हैं। ये उन चरागों के लिए शमें रोशन की जा रही हैं जो कि अपने घर के चश्मो चिराग थे, और ये चश्मो चिराग अब नहीं रहे। हसन ज़ेब की पिक्चर्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर सफ़ीउल्लाह नूरुल्लाह की पिक्चर्स हैं, यहाँ पर असफन की पिक्चर्स हैं, यहाँ पे शहीद सादिया गुल खटक जिनको तमगा शुजात मिला, ये इंग्लिश टीचर APSC, इनकी पिक्चर्स हैं। शहदा के वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं शमें रोशन करने के लिए। शहीद असफन की वालिदा भी हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगी आप। असफन में इनके 3 बच्चे, जिनमें से असफन सबसे बड़ा था, और 2 इनके बच्चे छोटे, 2 इनके बेटे और 1 इनकी बेटी थी, जिनमें से अब इनका 1 बेटा और 1 बेटा शहीद हो गया। मुझे ये बताएं कि कैसे हुआ, कुछ पता चला आपको कि एक दिन पहले घर में जो माहौल था और अगले दिन बिल्कुल डिफरेंट माहौल था? मैं शहीद असफन खान की वालिदा हूँ। इस 2 साल में मुझे पता चला कि उस बेटे ने मुझे कितनी इज़्ज़त दी इस 2 सालों में, और मेरा दिल बिल्कुल कट रहा है इसलिए कि इस टाइम जो उसकी शहादत से 1 दिन के पहले का था, इस टाइम हम इतने खुश थे, इतने ज़्यादा मुतमईन थे, हम मजाक कर रहे थे, हम बातें कर रहे थे, और उसके अगले दिन इसी टाइम
اس کا جنازہ نکل رہا تھا گھر سے. مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا اس ٹائم کہ اگلی صبح ہمارے لیے کیا آنے والی ہے. کاش کہ ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں اس کو بالکل گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتی. اور وہ ٹائم جو میں نے اس کے ساتھ ایک دن پہلے گزارا تھا اس کو میں کسی طرح روک لیتی، لیکن ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اگلے دن کیا ہونے والا ہے. کوئی بات جو اس نے اپنے آخری دن انہوں نے آپ سے گزارا ظاہری طور پہ، کیونکہ یہ تو زندہ ہیں، لیکن ظاہری طور پہ جو وہ آپ کے ساتھ تھا، کوئی ایسی بات، کوئی بھی ایسی بات جو وہ نئی بات سے شیئر کر سکا یا جس کا غم رہ گیا ہو؟ میں ساری اوپر وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما میرے لیے وائٹ کپڑے بناؤ، اور اس رات بھی اس نے مجھے اگلے دن یہی کہا تھا کہ ماما میں جاؤں گا بازار آپ کے ساتھ اور میرے لیے وائٹ رنگ کے کپڑے ضرور لینا. تو اسفن ذرا نوٹی قسم کا لڑکا تھا، تو میں اس کے لیے کبھی بھی وائٹ کلر کے قمیص شلوار میں نے اس کے لیے کبھی نہیں لیے کہ وہ میلا کر لیتا تھا. اور بس یہی مجھے رہ گیا کہ میں نے اس کے لیے کبھی وائٹ کپڑے نہیں بنائے. اور اتنی عجیب بات ہے، مجھے تھوڑا اس سے بھی ہوتا ہے کہ وہ وائٹ کفن میں بھی نہیں گیا، اس کو اسی یونیفارم میں دفنایا گیا، کیونکہ اس کی وہ خواہش ویسی رہ گئی کہ وائٹ کپڑے وہ پہن لے، لیکن وہ وائٹ کپڑے، وہ سفید کپڑے بھی اس کو کفن بھی نہیں ملا، اپنے یونیفارم میں ہی اس کا جنازہ گیا. آپ کو کیسے پتہ چلا جب کال آئی؟ کتنے بجے کال آئی؟ کب آپ ریسیو کرنے کے لیے گئیں اس کو؟ وہ تو ایک عام سی صبح تھی اور بالکل وہم و گمان میں بھی کسی چیز کا نہیں تھا کہ ایسا آج کی صبح ہمارے لیے کیا پیغام لا رہی ہے. میں عام نارمل روٹین کے کاموں میں مصروف تھی کہ اس کی چچی کا فون آیا کہ ورسک روڈ کے کسی اسکول میں جو ہے وہ بلاسٹنگ ہوئی ہے، تو تم ذرا ٹی وی دیکھ لو. تو وہ جب یہ بات کر رہی تھی وہ ڈر رہی تھی، اس لیے کہ اس کو شک تھا کہ گرین یونیفارم جو ہے، گرین رنگ کا سویٹر کا یونیفارم جو ہے وہ اسفند کے اسکول کا ہے. لیکن وہ مجھ سے ڈر کے پوچھ رہی تھی تم اس کا یونیفارم بتاؤ، اس سے کہ ٹی وی میں شناخت کر سکوں، اس سے کہ اس وقت اسکول کا نام نہیں آ رہا تھا. میرے منہ سے بے دھڑک نکلا کہ اس کے گرین رنگ کا سویٹر ہے اور بلیک رنگ کی پینٹ ہے، اور آگے سے مجھے آواز آئی کہ ہاں وہی یونیفارم ہے. جب اس نے یہ کہا تو میں نے اپنی سپیڈ اور بھی تیز، میں صحیح بھاگ کے گئی اور میں نے ٹی وی ایک دم جیسے ہی آن کیا تو سامنے ایک شہید بچہ یا زخمی بچہ تھا، بے ہوش تھا وہ، اور اس کی وہ ٹائی مجھے نظر آئی اس یونیفارم کی. تو ایک دم میں نے چیخ ماری اور میں نے کہا یہ تو اسفند کا یہ یونیفارم ہے، یہ تو اسفند کے اسکول میں ہی ہوا ہے. اور اتنی عجیب بات کہ میں صبح سے اتنی عجیب سی میرے دل میں پریشانی سی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ٹینشن ہے. اور آپ یقین نہیں کریں گی، جب مجھے اس نے یہ کہا کہ ہاں یہ وہی یونیفارم ہے، تو پتہ ہے میرے دل میں صرف یہ آیا کہ وہ نہیں ہے. ماں ہے نا، ماں تو ہمیشہ میرے دل میں یہ کہ میں نے کچھ سوچا ہی نہیں، میں نے کہا وہ نہیں ہے. لیکن بہت میں ڈرتے میں نے اس کے جب پاپا کو فون کیا تو انہوں نے، وہ بھی بھاگ رہے تھے، وہ اسکول کی طرف بھاگ رہے تھے، اس سے کہ ساری ٹریفک جام تھی. تو وہ انہوں نے جہاں گاڑی سٹارٹ کی تھی تو انہوں نے وہیں پر کسی کو دے دی تھی کہ تم اس کو ہینڈل کرو، میں اسکول کی طرف جا رہا ہوں. تو وہ بھاگ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے میں جا رہا ہوں، تم شاؤٹنگ مت کرو، میں جا رہا ہوں. پھر وقتاً فوقتاً میں فون کرتی رہی، ٹی وی بھی میں دیکھ رہی تھی، سمجھ مجھے کچھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس طرح میں اس کے پاس پہنچوں. لیکن میرا دل ڈر رہا تھا کہ وہ نہیں ہے. صرف ایک ورڈ میرے دماغ میں تھا کہ وہ نہیں ہے. پتہ نہیں شاید میرے اندر کی ممتا یہ کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں ہے. پھر آخر جب ان کا کال مجھے آئی، جس کے بعد میں گھر سے نکل پڑی، وہ یہ تھا کہ اسفند مسنگ ہے، وہ نہیں مل رہا. اور میں ان کو کہہ رہی تھی مسنگ کا کیا مطلب ہے، آپ اسفند کو ڈھونڈو، مسنگ کسے کہتے ہیں، اس کو ڈھونڈو. تو وہ کہہ رہے تھے میں ڈھونڈ رہا ہوں، تم شاؤٹنگ مت کرو، میں ڈھونڈ رہا ہوں. بس اس کال کو میں بند کیا اور اس کے بعد میں بھاگ گئی. میں ہاسپٹل پہنچی CMH کے بیچ میں اس کے کزن وغیرہ بھی فون کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اسکول کلیئر ہے، اسکول میں اسفند نہیں ہے، ہاسپٹل میں شاید پڑا ہو. جب میں CMH جب پہنچی تو اس کے پاپا کو پہلی نگاہ جب میری پڑی تو میں نے کہا آپ کو ملا ہے اسفند؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اسفند مسنگ ہے. ایسی باہمت مائیں ہیں کہ جب یہ وقت سوال کیا جاتا ہے کہ دوبارہ موقع ملے اور وطن پہ کبھی بیٹا قربان کرنے کو تو بالکل گریز نہیں کرتی.
یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے بیٹا تو گنوا دیا، لیکن یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے بیٹے کی شہادت کی وجہ سے جنت جو ہے وہ اپنے نام کر لی ہے، اپنے گھر سے فرشتے بھیج کے اوپر ایک انہوں نے اعلیٰ مقام چن لیا ہے۔ ابھی تک ہم نے آپ کی جن ماؤں سے ملاقات کرائی، ان کا ایک بیٹا شہید اور ایک بیٹا غازی، اکلوتا بیٹا تھا وہی چلا گیا۔ ابھی جو ہمارے ساتھ ہیں ان کی ایک نہیں بلکہ ان کے دونوں لالو گوہر جو ہیں وہ APS سانحے کی نظر ہو گئے۔ 5 ان کے بچے، 2 ہی بیٹے، باقی 3 بیٹیاں نور اللہ اور سیف اللہ APS اسکول میں بھی پڑھتے تھے، اور جب یہ سانحہ ہوا تو اس کے بعد جو ان کی گھر کی رونق ہے، جو ان کے چشم و چراغ ہیں، وہ ان سے بچھڑ گئے۔ آپ مجھے بتائیے گا یہ دونوں، ان میں سے بڑا کون تھا، چھوٹا کون تھا، یا یہ دونوں جڑواں لگتے ہیں، ایک جتنے لگتے ہیں؟ ان میں نور اللہ بڑا تھا جی لیکن صحت کے لحاظ سے وہ سیف اللہ سے چھوٹا تھا، اور سیف اللہ چھوٹا تھا۔ نور اللہ کلاس 9 کا اسٹوڈنٹ تھا، اور میں چاہوں گی کہ میں ان کی تصویر اٹھا لوں تاکہ میں ان کی تصویر جو ہے میں لوگوں کو دکھاؤں۔ جی، نور اللہ کلاس 9 کا اسٹوڈنٹ تھا اور سیف اللہ کلاس 8 کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن لگتا ایسے تھا جیسے سیف اللہ بڑا ہے اور نور اللہ چھوٹا ہے۔ نور اللہ شروع سے کمزور تھا سیف اللہ سے، لیکن پڑھائی میں بہت اچھا تھا، قرآن حفظ کر رہا تھا ماشاءاللہ، اور 4 کلاس میں تو یہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو ہے تو اعتکاف بیٹھا تھا، اور مولانا طارق جمیل سے دونوں بہت زیادہ متاثر تھے۔ ہمیشہ ان کی جو ہے تو وہ ڈاؤن لوڈ کرتے تھے، خود بھی سنتے تھے، مجھے بھی سناتے تھے، اور اتنی چھوٹی عمر میں یہ دونوں انجینئر تھے، ہر طرح کی چیزیں خود ہی وہ کرتے تھے، خود ہی ٹھیک کر لیتے تھے، خود ہی ٹھیک کر لیتے تھے۔ چارجر بیٹریاں جن کی خراب عمریں کتنی تھیں؟ اور ایک 13.5 سال کا تھا سیف اللہ اور نور اللہ 14.5 سال کا تھا۔ 14.5 سال کا تھا۔ کون سی 9ویں جماعت اور 8ویں جماعت کے طالب علم تھے؟ اور سارا دن ان کا یہ کام ہوتا تھا کہ یا تو کمپیوٹر میں لگے رہتے تھے، اپنی CPU کا ایک پرزہ علیحدہ کر کے پھر اس کو جوڑتے تھے۔ اتنے ہونہار تھے۔ ہم سایوں میں سے، ہم ہاسپٹل کے اندر رہتے ہیں اور ہمارا وہاں جو ہے تو اپنا IT کا ایک اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن اس ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہوئے ہاسپٹل کے سب لڑکوں کی IDs یہ بناتے تھے، فیس بک پہ، Gmail کی، ان کی موبائل میں کوئی سافٹ ویئر کا کچھ مسئلہ ہوتا یہ ٹھیک کر کے دیتے تھے، ان کی جو ہے تو کمپیوٹروں میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو یہ دوڑ کے جاتے تھے۔ آپ کو پتہ کب چلا ان کا؟ میں اس دن میرا پیپر تھا، میں BSN کر رہی تھی۔ اچھا، آپ خود بھی اس وقت دوبارہ سے تعلیم حاصل کر رہی تھی؟ میں پشاور میڈیکل کالج میں پیپر دے کے اسی اسکول کے سامنے سے گزر کے آئی ہوں، لیکن بہت خاموشی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب میں گھر پہنچی ہوں تو میں نے 2 دن سے پیپر کی وجہ سے کام کچھ نہیں، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میں صفائی میں سٹارٹ ہوئی اور اتنی میں ایک دھماکہ ہوا تو میں نے کہا یا اللہ خیر، پتہ نہیں آج۔ آپ کا گھر پاس تھا؟ ہم یہاں صدر میں فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل کے اندر ہی رہتے ہیں، اتنا فاصلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا خدایا خیر، پتہ نہیں آج کس کا گھر اجڑے گا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج میرا گھر اجڑ رہا ہے۔ اتنی میں میری بیٹی نے آواز دی، امی اسکول پہ حملہ ہو گیا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی، انہوں نے کہا اسکول مت آؤ، راستے سارے بند ہیں اور میں اسکول میں ہوں۔ میں نے کہا میں تو CMH جاتی ہوں، کیونکہ ٹی وی پہ اس نے آن کیا تو آ رہا تھا کہ بہت بچے زخمی بھی ہے اور شہید بھی ہے۔ میں جو ہے تو CMH کا نزدیک کا راستہ بھول گئی اور مین روڈ پہ نکل کے بھاگتی CMH آئی ہوں۔ جیسے CMH آئی مجھے نور اللہ کا موبائل اسی وقت مل گیا تھا اور یہ سامنے زمین پہ سب پڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جیسے میں نے سامنے دیکھا ان کے اوپر چادریں پڑی تھی، مجھے سیف اللہ کی شوز نظر آ گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آج ان کا آخری دن ہے، ورنہ کبھی بھی نہیں جانے دیتی۔ 2 سال، دونوں بیٹے، دونوں جگر گوشے،
آپ تو اللہ نے تو آپ کو چنا کہ آپ کے دونوں بیٹوں کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کیا. ہم تو دعا کرتے رہ جاتے کہ اللہ موت دینا، شہادت کی موت دینا. انہوں نے اتنی کم عمر میں ہمیں بہت بڑا مرتبہ دیا، لیکن جو ہمیں ذہنی جھٹکا لگا ہے نا، اس سے نہیں نکل رہے. میری وہ بچیاں جو ہر ایک کے ساتھ ملتی تھی، اب کہتی ہے ہم نے کسی کو سلام بھی نہیں کرنا، بس اپنے کمرے تک رہتی ہے. کوئی ایسی چیز، کوئی ان کی اچھی یاد جو ہمارے ساتھ، جو ہمیں دیکھنے والے لوگ ہیں، جو ہر آنکھ اس وقت رو رہی ہے نور اللہ اور سیف اللہ کو یاد کر کے، ہر وہ آنکھ جنہوں نے کبھی سامنے سے ان دونوں بھائیوں کو دیکھا بھی نہیں، لیکن وہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، اور وہ آنکھیں جو کہ آپ کو روتا ہوا دیکھ رہی ہیں، کوئی ان کو اچھی، کوئی ایسی بات، کوئی اچھی یاد جو آپ ان سے شیئر کر سکیں. دونوں نماز کے بہت پابند تھے. صبح اذان کے پہلی اذان کے ساتھ اٹھتے تھے اور جمع نماز پڑھتے تھے. پاپا ان کے کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے تھے، لیکن یہ دوڑتے تھے مسجد کی طرف. دونوں بھائیوں میں ہمیشہ یہی مقابلہ ہوتا تھا کہ آج کون جا کے اذان دے گا، اور جس دن جو پہل کرتا اذان دیتا تو اس دن بڑا خوش ہوتے تھے، اور ایک دوسرے پہ جملے وہ کرتے تھے کہ آج تو میں پہل کر گیا ہوں. دوسرا کہتا تھا آج آپ پہلے گئے، میں شام کو آپ سے جلدی جاؤں گا. عمر خان میرا بڑا بیٹا ہے، چونکہ شہید زندہ ہے تو ہم کبھی بھی اس کو طے نہیں کہیں گے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ زندہ ہی رہیں گے. سارے بچے اسی حالت میں ہیں، اور جب بھی ہمارے ہاں کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو ضرور کسی نہ کسی کے ریلیٹیو یا دوست کے خواب میں آ جاتا ہے، اور وہ اس چیز میں ہمارے ساتھ شرکت کر لیتا ہے. یہ سٹل پوزیشن یہی ہے ہماری. ایمن خان کی منگنی بالکل ہوئی تھی، اور 2015 ستمبر اکتوبر میں ہمارا ارادہ تھا کہ اس کی شادی کر لیں ایگزام کے بعد. اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ تعالیٰ نے بس اس کو ساری زندگی کے لیے زندہ جاوید کر دیا. ایمن خان جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، اور بچوں کی طرح وہ بھی انتہائی ملنسار، خوبصورت، اور اگر یہ سمجھدار، نماز کا پابند، یہ ساری خوبیاں سارے بچوں میں تھی. کسی میں بھی ایسی کوئی خرابی تھی نہیں کہ ماں باپ کہیں یا کوئی بھی کہیں، کیونکہ ایمن خان تقریباً 18 سال کا تھا جب اس کی شہادت ہوئی. اس دوران ہم جب سے وہ بڑا ہوا تھا اور یعنی سمجھ بوجھ آئی تھی، تو کسی نے بھی ہمیں اس کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی. اور یہی ہم اس کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں، اس کی یادیں، وہ ساری باتیں، اس نے بہت ساری ذمہ داریاں خود سنبھالی ہوئی تھی. آپ یقین کریں کہ تقریباً 5-6 مہینے شہادت سے پہلے سے وہ اپنی فیس اور بھائی کی فیس خود بھر رہا تھا. ہاں، اس کو گاڑیوں کا شوق تھا، کار ریسنگ کر لیتا تھا چھپ چھپ کے حیات آباد میں ہی، اور اس کے علاوہ وہ اسکیچنگ کر لیتا تھا. پورے پاکستان سے، دنیا سے کئی بہت سارے لوگوں نے اپنی گاڑیوں کی پکچر بھیجی، اس نے اسکیچ کر کے بھیجی واپس، اس سے وہ کچھ کر لیتا تھا. دوسری بات یہ کہ وہ ٹائر، رمز وغیرہ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس وہ خود ہی ارینج کر کے اس کو پھر سیل کام شروع کر دیا تھا. بس کیا کہے، بڑا بیٹا تھا، وہ ذمہ داریاں سمجھنے والا تھا، اور اس نے یہ سارا کر کے دکھایا 4-5 منٹ میں. بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا. ہاں، بس شاید کیونکہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، واقعات کچھ ہو رہے تھے اس طرح کے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ ہوتا، ہم کو ہاں ہم تو بہت سارے سوچ رکھ رہے تھے اس کے بارے میں. حالانکہ میں دبئی میں تھا، تو دبئی میں نے اس کے لیے وہاں پہ اسی طرح کار شو روم، ہمارے دوست ہیں تو ان کے ساتھ بات بھی کی تھی کہ، تو انہوں نے بھی کہا کہ چلو اس کو لے کر آؤ. تو میں دسمبر 3 کو واپس آیا تھا وہاں سے، اور اس کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے سر تمہاری بات کی، کیونکہ اس کے ایگزام سٹارٹ تھا، اور سٹارٹ تھے. پھر میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ اس کا ڈائیورٹ ہو جائے، تو وہ بھی نہیں بتا سکا اس کو. اس دوران اس کے کچھ حساب کتاب تھے،
آپ یقین کریں کہ جب سے میں وہاں سے آیا تھا تقریباً 6 تاریخ کو اس نے مجھے کہا کہ بابا جان مجھے یہ کام ابھی تھوڑا چھوڑ دینا چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ ایگزام کے لیے میری کنسنٹریشن رہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، حساب کتاب کر لوں گا جو بھی آپ کے لوگوں کے ساتھ ہے. پھر نیکسٹ ٹائم پر اس میں 12 تاریخ کو تقریباً 11-12 تاریخ کو پھر اس نے دوبارہ مجھے کہا کہ میں یہ حساب کتاب کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے اپنا سارا حساب کتاب میرے ساتھ بیٹھ کے کاپی میں سب کچھ لکھ دیا کہ فلان کے پاس میرے اتنے پیسے ہیں، اس کے پاس. اس نے حساب کتاب پورا ختم کر لیا تھا. اب جب میں یاد کرتا ہوں تو بس یاد ہی آ جاتی ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو کام وغیرہ تھے اس نے ختم کروا دیے تھے 12 تاریخ کو. سارے کام اپنے، ہاں اس نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کیا. اس کی تو ساری چیزیں میرے پاس، اس کو اسکیچز ہے، آپ نیٹ پہ سرو کر سکتی ہیں. ایمان خان اگر آپ دیں گے تو اس میں اس کے موجود ہیں اسکیچز اس نے بنائی ہوئے ہر قسم کی گاڑیوں کی، اور اپنے ہاتھ سے سمپل ایک پینسل سے. اور اس کے علاوہ اس کی جو ٹائر جو اس نے رم بنائے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے، کلر دے کے ساری چیزیں میرے پاس اب بھی پڑی ہوں. اس کے مکمل ایک لائبریری بنائی ہوئی ہے. مسافر چلتے ہیں لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دونوں اتنے ملنسار تھے کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ان کو یاد نہ کرتا، جو ان کو یاد نہ کرتا ہو یا جس سے ان کی دوستی نہ ہوئی ہو. اللہ غارت کرے وہ سوچ، اور اللہ غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے 144 چشم و چراغ بجھا دیے ہیں. یہ تو ہمارے بھائی ہیں جو کہ چلے گئے. ہماری شہید بہن بھی ہے سعدیہ، اور ان کے پیرنٹس بھی یہاں پہ موجود ہیں. سعدیہ نے جام شہادت اس وقت نوش فرمایا، اس وقت نوش کی جب جام شہادت جب وہ اپنے باقی اسٹوڈنٹس کی جان بچا رہی تھی. ان کے والدین ہمارے ساتھ ہیں، ان کی والدہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم آنٹی. آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا، اور آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ سے اور بھی بچے ہیں، وہ تیسرا نمبر تھا سعدیہ کا، کیسی سعدیہ کے ساتھ دوستی کیسی تھی آپ کی؟ بہت بالکل جیسے دوستوں کی ہوتی ہے، فرینڈ کی ہوتی ہے، اس طرح کی ماں بیٹی کی اس طرح کی دوستی. اس کی شہادت کا مجھے سب پتہ چلا میں اسکول میں تھی، اور فون آیا میری دوسری جو کلیگ ہے ان کو پتہ تھا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، آخری وقت تک مجھے پتہ نہیں تھا. بہت بالکل جیسے دوستوں کی ہوتی ہے، فرینڈ کی ہوتی ہے، اس طرح تھی، لیکن ماں بیٹی کی اس طرح کی دوستی تھی. اس کی شہادت کا مجھے اس وقت پتہ چلا میں اسکول میں تھی، تو فون آیا میری دوسری جو کلیگ ہے ان کو پتہ تھا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، آخری وقت تک مجھے پتہ نہیں تھا. تو میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو وہ کہنے لگی کہ صدر میں جو آرمی پبلک اسکول ہے اس میں دھماکہ ہوا ہے اور دہشت گرد جو ہیں وہ آ گئے ہیں نا. تو جب میں کیونکہ ہم لوگ جب آ رہے تھے راستے میں تو راستے تو بند تھے، تو کافی دیر کے بعد میں گھر پہنچی ہوں. تقریباً 3:30-4 بج رہے تھے، اور ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ جو تھے جمع تھے نا. جب میں اندر آئی ہوں تو وہ میری کلیگ مجھے کہتی ہے میں آپ کے ساتھ گھر چلوں. میں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی. میں نے کہا اللہ خیر کرے گا. تو جب میں اندر داخل ہوئی ہوں تو اس وقت لوگوں کا مجمع تھا ہمارے گھر میں، سب لیڈیز وغیرہ تھیں، سب اس کی سہیلیاں وغیرہ تھیں. تو پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا بات ہے کہ خیریت ہے؟ کہتی نہیں یہاں دہشت گرد آئے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ان کا پوچھ رہے ہیں کہ بیٹی بھی وہاں پہ تھی نا. تو میں نے کہا کہ وہ تو ان لوگوں نے کہا کہ صدر والے اس میں ہوا ہے. اس کے بعد پھر مجھے پتہ چلا ہے. تو شام کا اور عصر کا ٹائم تھا کہ ہمیں اس کی شہادت کا جو ہے پتہ چلا. تو ہی پتا اے درد بتا کچھ تو ہی پتا، اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا اے درد بتا. میرے جتنے بھی بھائی ہیں، جتنے بھی شہزادے ہیں، یہ ایک سے بڑھ کر ایک چہرہ ایسا ہے کہ جس کو دیکھے تو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی ہو نہیں سکتا. یہ سب ہم میں نہیں آج، لیکن یہ سب پیچھے چھوڑ گئے وہ سب سے سکتی آنکھیں،
وہ خاندان جو کہ کبھی ریکور نہیں کر پائیں گے. میں روشن کرنے جا رہی ہوں وہ ایک ایسی موم بتی جو کہ ہم روشن کر رہے ہیں ہمارے ان چشم و چراغ کے گل ہو جانے پر, ہمارے چشم و چراغ کے اس دنیا سے چلے جانے پر. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک شہداء کی فیملی کو صبر دے اور آگے کبھی بھی ایسے قیامت ہمارے ملک پہ نہ ٹوٹے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی دعا میں خدا را یاد رکھیے گا ان سب ماؤں کو جن کے جگر گوشت نہیں ہے. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. شادری آبادری. اللہ حافظ.